زمین سے ہمیں چاند نظر نہیں آتا. جب یعنی سورج، چاند اور زمین ایک لائن میں آ جائیں گے تو زمین سے ہمیں چاند نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا بیکاز سورج کی وجہ سے. اور اس جو عمل ہے اس دن کو ہم کہتے ہیں کہ چاند کا جنم جو ہے وہ ہو گیا، ارتکاز جو ہے وہ ہو گیا. اب جس دن چاند کا ارتکاز ہوگا اس دن چاند نظر آ جائے گا. اچھا، اب اس میں دو تین ایشوز ہیں. ظاہر ہے کہ اگر سورج کی روشنی ہے یا چاند ہے وہ تو نظر نہیں آئے گا. لہٰذا جو سعودی عربیہ کا کیلنڈر ہے اس کا اصول یہ ہے کہ اگر مکہ مکرمہ میں جو سورج کے غروب کے 1 منٹ بعد اگر چاند کا غروب ہوگا تو وہ ڈکلیئر کرتے ہیں کہ جی یہ چاند جو ہے وہ نظر آ گیا. ہمارے جو ساری ٹیم تھی انہوں نے پورا اس کو دیکھا. انہوں نے کہا جی دیکھیے منیمم 38 منٹ کا اگر غروب آفتاب میں اور چاند کے غروب میں فرق ہوگا تو وہ ویزیبل ہوگا، ادروائز سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی چاند نظر نہیں آ سکتا. لہٰذا پہلا اصول تو ہم نے یہ طے کیا کہ سورج کے غروب ہونے میں اور چاند کے غروب ہونے میں 38 منٹ کا فرق جو ہے وہ ہونا چاہیے. سورج اور چاند کا جو درمیانی زاویہ ہے اس کو ایلونگیشن کہا جاتا ہے. اسی طرح سے جو نیچے سے ہم اوپر دیکھتے ہیں چاند کو اس کو ہم الٹیچیوڈ کہتے ہیں. جو چاند کے اوپر یعنی ایلومینیشن، اس کی روشنی کتنی ہونی چاہیے اس کو ایلومینوسٹی کہا جاتا ہے. اور جو چاند کی وڈتھ ہے اس کو کرسچنٹ وڈتھ جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک بنیادی فرق میں نے آپ کو بتایا ہے یہ میں اب اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس بار کیوں پوری دنیا میں چاند اس وقت عید جو ہے وہ ایک ہی دن کے اوپر ہو رہی ہے. یعنی چاند کی ہمارا اب کرائٹیریا کیا ہے؟ کرائٹیریا ہمارا یہ ہے کہ چاند کی جو اونچائی ہے وہ 6.5 ڈگری ہونی چاہیے. اس کی جو چوڑائی ہے وڈتھ جو ہے وہ 0.17 آرک منٹ ہونی چاہیے. جو اس کی ایلومینوسٹی ہے یعنی جو چمک ہے وہ 0.8% ہونی چاہیے. اور چاند کا جو منیمم زاویہ جس کے اوپر نظر آ سکتا ہے وہ 9 ڈگری کا ہونا چاہیے. اور جو فرق ہے غروب آفتاب میں اور غروب چاند میں وہ منیمم 38 منٹ ہونا چاہیے. یہ کرائٹیریا ہے ایک 4 جو ہماری ایکسپرٹ کمیٹی نے طے کیا ہے اور اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جو ہے وہ جاری کیا ہوا ہے. اس کے مطابق ہم نے اپنا کیلنڈر جاری کیا ہے. پھر یہ بات آ گئی کہ جی یہ چاند کا نظر آنا ضروری ہے. حالانکہ امام حنبل ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری ہوں، ڈاکٹر جاوید غامدی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اگر آپ سائنٹیفک طریقے سے کر دیں تو اس کو نظر آنا جو ہے وہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن ہم نے چونکہ علماء کے ایک کنسنسس کریٹ کرنا چاہتے تھے ہم نے ایک ایپ بنا دی جس کو ہم رویت ایپ کہتے ہیں. اگر آپ رویت ایپ دکھا سکیں ہمیں ٹیلی ویژن کے اوپر، ابھی آپ اس وقت اگر آپ رویت ایپ کے اوپر جائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ چاند اس وقت کہاں کے اوپر، اور جو چاند ہے وہ اس وقت اگر آپ دیکھنا چاہیں کہ یہ چاند کہاں پر ہے، شوال کا جو نیا چاند ہے وہ کب ہے، کیونکہ 22 مئی کی رات کو 10:39 پر نئے چاند کی پیدائش ہو گئی ہوئی ہے. کل جو ہے رات کو 10:39 پر شوال کا چاند پیدا ہو گیا ہے، ارتکاز ہو چکا ہے. اب 23 مئی کو شام کو آج یعنی غروب آفتاب کے بعد اگر آپ دوربین سے دیکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ اور کئی صورتوں میں سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا میں 7:36 سے لے کر کے 8:14 تک یہ جو ہمارا سندھ کا علاقہ ہے سانگڑ، بدین اور ٹھٹھا، اور اس کے علاوہ بدین، جیوانی اور پسنی، ان علاقوں کے اوپر آپ چاند دیکھ سکتے ہیں.